حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور صلاۃ و سلام نازل ہو اللہ کے نبی اور رسول محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ ہم اور آپ سعودی عرب میں رہتے ہیں تو نوٹ کیے ہوں گے کہ یہاں ربیع الاول کا مہینہ دوسرے عام مہینوں کی طرح سے گزرتا ہے۔ اس مہینے میں دین کے نام پر، محبت رسول کے نام پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کے نام پر دوسرے مہینوں سے ہٹ کر ان سے الگ کوئی تقریب، کوئی پروگرام منعقد نہیں کیا جاتا، کوئی جلوس نہیں نکالا جاتا۔ اور دوسرے ممالک میں بھی بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جو ربیع الاول کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد یا آپ کی ولادت باسعادت کی خوشی میں جشن نہیں مناتے ہیں، خوشی نہیں مناتے ہیں، اور اس سے متعلقہ پروگرام یا تقریبیں منعقد نہیں کرتے، جلسے جلوس نہیں کرتے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر اس کا سبب کیا ہے؟ کیا انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں؟ کیا انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد پر خوشی نہیں؟ آخر کیوں عید میلاد النبی نہیں منائی جاتی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ربیع الاول کے مہینے میں دنیا میں تشریف لائے تو اس کی خوشی میں جشن نہیں منایا جاتا۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ اس پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے۔ زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں، انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر کوئی خوشی نہیں، انہیں دین سے کوئی مطلب نہیں، اس لیے یہ لوگ عید میلاد النبی نہیں مناتے ہیں۔ یہ ایک شبہ ہے جو لوگوں کے ذہن میں ڈال دیا گیا ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ عید میلاد النبی نہیں منانے جانے کی وجہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ چونکہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس لیے عید میلاد النبی نہیں منائی جاتی اور نہیں منانا چاہیے۔ کیسے؟ ذرا غور کیجئے۔ محبت رسول کا تقاضا کیا ہے؟ محبت رسول کا ثبوت کیا ہے؟ محبت رسول کا تقاضا اور ثبوت یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے، اتباع کی جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کا مطلب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے اس کو کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے روکا ہے، منع کیا ہے، اس سے پرہیز کیا جائے، سنتوں کو اختیار کیا جائے اور بدعتوں سے بچا جائے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ سے محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے حکموں کی پیروی کرنا، رسول کے حکموں کی پیروی کرنا۔ اور رسول نے کیا حکم دیا ہے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا اس کو کرنا ہے، جس سے منع کیا اس سے رکنا ہے، یہی محبت رسول ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پسند تھا اسے کیا جائے، جو ناپسند تھا اسے نہ کیا جائے۔ آپ نے جو حکم دیا اس کو کیا جائے، جس کا حکم نہیں دیا دین اور عبادت اور اجر و ثواب کے اعتبار سے تو اسے نہ کیا جائے۔ آپ کی سنت پر عمل کیا جائے، بدعت سے بچا جائے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو حکم دے دیں تو اس کو کرو، اس کو لے لو، اسے اپناؤ، اسے اختیار کرو، اور جس سے منع کر دیں تو اس سے رک جاؤ، باز آ جاؤ۔ یہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا۔ تو اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا عید میلاد النبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے؟ جشن منانا، خوشی منانا اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں، کیا یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کسی بھی سال عید میلاد النبی منائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سال کی عمر پائی۔ نبوت سے پہلے 40 سال اور نبوت کے بعد 23 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے، مدینہ میں بھی رہے، لیکن کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہر سال تو دور کی بات، کوئی بھی ایسا سال گزرا کہ جس میں ربیع الاول کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جشن منایا ہو، خوشی منائی ہو، عید میلاد النبی منائی ہو؟ آپ پوری سیرت کا مطالعہ کر لیجئے، سیرت پر جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں مطالعہ کر لیجئے، کہیں بھی اس کا ذکر نہیں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید میلاد النبی منائی ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، یہ دین کا حصہ نہیں ہے، یہ نیکی اور اجر و ثواب کا کام نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو نبی خود مناتے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کم سے کم اس کے منانے کا حکم دیتے۔ نہ آپ نے خود منایا، نہ اس کے منانے کا حکم دیا، لہٰذا یہ سنت رسول نہیں ہے۔ جب یہ سنت رسول نہیں ہے تو اس کو منانا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو منایا جاتا ہے دین سمجھ کر، عبادت اور اجر و ثواب کا کام سمجھ کر، لہٰذا اس سے بچنا چاہیے۔ بدعت ہے اس لیے نہیں مناتے کہ یہ بدعت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت سے منع کیا ہے۔ ابھی آپ نے خطبہ سنا، ہر خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدعت سے منع کرتے تھے، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ۔ دین میں نئی نئی چیز ایجاد کرنے سے بچو، اس لیے کہ دین میں نئی چیز ایجاد کرنا یہ بدعت ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے ایسا کام کیا، جس نے ایسا عمل کیا دین کے نام پر اجر و ثواب کمانے کے لیے، عبادت سمجھ کر، جس کے بارے میں ہمارا حکم، ہماری اجازت نہیں، تو وہ عمل مردود ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ سنت رسول نہیں ہے، اس کا حکم نہیں دیا گیا ہے، اس لیے نہیں منانا چاہیے، بلکہ یہ بدعت ہے، دین میں نئی چیز ہے جو ایجاد کر لی گئی ہے، نبی کے زمانے میں ایسا نہیں تھا، لہٰذا اس سے بچنا چاہیے۔ محترم حضرات، آگے دیکھیے کہ اگر عید میلاد النبی محبت رسول ہوتا تو صحابہ کرام نے کیوں نہیں منایا؟ خلفائے راشدین نے کیوں نہیں منایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے راشدین کی سنت اور طریقے کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفائے راشدین، میری سنت کو لازم پکڑنا اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا۔ عید میلاد النبی منانا نبی کی سنت نہیں اور خلفائے راشدین کی بھی سنت نہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2-2.5 سال تک خلیفہ رہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال تک خلیفہ رہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 12 سال تک خلیفہ رہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 5 سال تک خلیفہ رہے۔ کسی بھی خلیفہ نے اپنے دور خلافت میں عید میلاد النبی نہیں منایا، اس کے منانے کا حکم نہیں دیا، اس کی مناسبت سے کوئی تقریب، کوئی پروگرام منعقد نہیں کیا، اور اس کی مناسبت سے کوئی سرکاری چھٹی نہیں دی۔ سوال یہ ہے کہ کیا خلفائے راشدین کو محبت رسول نہیں تھی؟ کیا صحابہ کرام اللہ کے رسول سے محبت نہیں کرتے تھے؟ کیا انہیں خوشی نہیں تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر؟ یقیناً ہم سے زیادہ انہیں محبت تھی، ہم سے زیادہ خوشی تھی، لیکن جانتے تھے کہ یہ سنت رسول نہیں ہے، یہ اللہ نے حکم نہیں دیا، رسول نے حکم نہیں دیا، یہ بدعت ہے، اس لیے انہوں نے عید میلاد النبی نہیں منائی۔ لہٰذا ہمیں اس سے بچنا چاہیے، اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ عید میلاد النبی نہ منانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ محبت رسول نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس یہ اس بات کی دلیل ہے کہ محبت رسول ہے، اس لیے نہیں مناتے ہیں، ورنہ الزام جائے گا صحابہ کرام پر کہ ان کو محبت نہیں تھی۔ آخر کس چیز نے انہیں منع کیا؟
ان کے پاس کس چیز کی کمی تھی؟ تمام وسائل اور اسباب مہیا تھے۔ جب اللہ اس کے رسول کے ہر حکم پر وہ عمل کرنے والے تھے، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، عمرہ ہو، جہاد ہو، اور اس کے لیے سارے اسباب اور وسائل وہ مہیا کر سکتے تھے، تو پھر عید میلاد النبی اگر یہ حکم الہی ہوتا، حکم رسول ہوتا، تو صحابہ کرام نے کیوں نہیں منایا؟ کیا کمی تھی؟ کیا ان کے پاس وقت نہیں تھا؟ ان کے پاس مال نہیں تھے؟ ان کے پاس افراد نہیں تھے؟ ان کے پاس جگہ نہیں تھی؟ ان کے اندر نیکی کا جذبہ نہیں تھا؟ اجر و ثواب کمانے کا شوق نہیں تھا؟ سوچنے کی بات ہے، غور کیجئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نہ یہ سنت رسول ہے، نہ طریقہ صحابہ ہے، اس لیے عید میلاد النبی نہ منانا ہی محبت رسول ہے۔ محترم حضرات، دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد پر خوشی نہیں ہے، اس لیے عید میلاد النبی نہیں مناتے، یہ بھی الزام لگایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین قرار دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر لوگوں کو خوش ہونا چاہیے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اللہ نے کہا کہ خوش ہو جاؤ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر۔ اللہ کے رسول رحمت ہیں، رحمت عالم ہیں، تو کیوں نہ خوش ہوں، کیوں نہ عید میلاد النبی منائیں، یہ کہا جاتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے محترم حضرات، ذرا غور کیجئے، یہ آیت کس پر نازل ہوئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کیا انہوں نے اس آیت کا یہی مطلب سمجھا؟ کن کی موجودگی میں یہ آیت نازل ہوئی؟ صحابہ کرام کی موجودگی میں۔ کیا انہوں نے اس آیت کا یہی مطلب سمجھا؟ اگر یہ مطلب سمجھا تھا تو انہوں نے عید میلاد النبی کیوں نہیں منائی؟ ذرا سوچیے اور غور کیجئے۔ معلوم یہ ہوا کہ اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے۔ خوش ہونا ایک الگ بات ہے، اس کا تعلق دل سے ہے، لیکن خوشی منانا، جشن میں بدل دینا، عید میں بدل دینا، تہوار کے طور پر منانا، اسلام میں اس کا تصور نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ خوش ہونے کی اجازت ہے، کب کوئی نعمت ملے، اللہ کا فضل حاصل ہو تو خوش ہونا چاہیے، لیکن جب بھی وہ دن، وہ تاریخ زندگی میں آئے ہر سال، تو اس موقع پر وہ جو خوشی حاصل ہوئی تھی اس کی مناسبت سے جشن منانا، خوشی منانا، اسلام میں اس کا تصور نہیں ہے۔ ذرا غور کیجئے، بچہ پیدا ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے، عقیقہ کا حکم ہے، جب بچہ پیدا ہو خوشی آئی، لیکن اس کی اجازت نہیں ہے کہ اب ہر سال اس تاریخ کو خوشی منائی جائے، جشن منایا جائے، عقیقہ کیا جائے، اور جنم دن اور برتھ ڈے منایا جائے کہ اسی دن بچہ پیدا ہوا تھا تو خوشی ہے تو کیوں نہ منائے۔ ایسا اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح سے انسان شادی کرتا ہے، خوشی کا موقع ہوتا ہے، ولیمہ ہوتا ہے، تقریب ہوتی ہے، لیکن ہر سال سالگرہ شادی کی خوشی کی منائی جائے، اسلام میں اس کا تصور نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں آئے ہوئے 1450 سال ہو گئے۔ خوشی کا یہ مطلب نہیں کہ ہر سال آپ کی آمد پر جشن منایا جائے اور خوشی منائی جائے۔ اگر ایسا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ضرور ایسا کرتے۔ ذرا سوچیے اور غور کیجئے، اسلام میں صرف 2 عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو اہل مدینہ کو دیکھا کہ وہ سال میں 2 دن خوشی مناتے ہیں، کھیل کود کا اہتمام کرتے ہیں۔ پوچھا تو کہا کہ ہاں ہم ایسا ہی کرتے ہیں ان 2 دنوں میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قد ابدلکم خیرا منہما، اب اللہ تعالیٰ نے ان 2 دنوں کے بدلے تمہیں 2 بہتر دن عطا کیے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ 2 عید کا ذکر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ نہیں کہا کہ 3 عید ہے، عید الفطر بھی ہے، عید الاضحیٰ بھی ہے، عید میلاد النبی ہے۔ عید میلاد النبی کا کوئی ذکر نہیں کیا، صرف 2 عید کا ذکر کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ اسلام میں صرف 2 عیدیں ہیں، تیسری کوئی عید نہیں ہے۔ عید میلاد النبی کا لفظ، یہ نام نہ قرآن میں کہیں آیا ہے نہ حدیث میں آیا۔ حدیث کی تمام کتابوں کو دیکھ لیجئے، تمام کتابیں، صحیح مسلم سے لے کر صحیح بخاری اور سنن ابن ماجہ اور جامع ترمذی اور سنن ابو داؤد اور سنن نسائی اور جتنی بھی موطا امام مالک، مسند امام، جتنی بھی کتابیں ہیں، عید الفطر کا ذکر تو آتا ہے، عید الاضحیٰ کا ذکر تو آتا ہے، عید میلاد النبی کا کہیں کوئی ذکر نہیں آتا۔ فقہ کی کتابوں میں بھی آپ پڑھیں گے تو آپ پائیں گے کہ عیدین یعنی 2 عید، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے احکام اور مسائل بیان کیے گئے ہیں کہ اس دن عیدگاہ جانا چاہیے، 2 رکعت نماز پڑھنی چاہیے، یہ عید ہے، یہ خوشی ہے۔ لیکن عید میلاد النبی کا کہیں کوئی تذکرہ نہیں آتا، محدثین نے ذکر ہی نہیں کیا، فقہاء کرام نے اس کا تذکرہ ہی نہیں کیا ہے۔ ائمہ 4 جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد رحمہم اللہ، انہوں نے بھی اس کا کوئی حکم نہیں دیا، کوئی فتویٰ جاری نہیں کیا، نہ خود وہ مناتے تھے اور نہ ہی دوسرے جو ہمارے سلف صالحین گزرے ہیں وہ مناتے تھے۔ ذرا سوچئے، اگر یہ عید ہوتی، یہ تہوار ہوتا مسلمانوں کا، تو پھر یہ کتابیں کیوں خالی ہیں اس کے ذکر سے؟ ذرا سوچنے کی بات ہے۔
تو معلوم یہ ہوا محترم حضرات یہ دین میں بدعت ہے جو ایجاد کر لی گئی ہے پہلی صدی ہجری میں، دوسری صدی ہجری میں، تیسری صدی ہجری میں، جو نبی صحابہ کرام کا زمانہ تھا، تابعین کا زمانہ تھا، تبع تابعین کا زمانہ تھا، عید میلاد النبی کا کوئی وجود نہیں تھا۔ شیعی فاطمیوں نے مصر میں اس کو ایجاد کیا اور وہ بیک وقت کئی عیدیں مناتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے دن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن حسین رضی اللہ عنہما، فاطمہ رضی اللہ عنہ اور اسی طرح سے جو بادشاہ وقت ہے انہوں نے منانا شروع کیا۔ پھر سنیوں میں تقریباً 6 ہجری کے بعد 7ویں صدی ہجری میں موصل کے اندر، عراق کے اندر پہلی مرتبہ جو بادشاہ تھا ابو المظفر، ابو سعید کوکبوری، اس نے یہ شروع کیا، ایجاد کیا۔ اس سے پہلے عید میلاد النبی کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا ہے۔ تو یہ دین میں نہیں ہے، اسی سے معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ دین میں ہوتا تو نبی کی زندگی میں دین مکمل ہو چکا ہے، بعد میں اسے ایڈ نہیں کیا جا سکتا۔ محترم حضرات، خلاصہ کلام یہ ہوا کہ عید میلاد النبی نہ منانا ہی محبت رسول ہے۔ عید میلاد النبی منانا یہ محبت رسول کی علامت نہیں ہے، یہ بدعت ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اس پر اجر و ثواب نہیں ملے گا بلکہ گناہ ہوگا۔ یہ نیکی اور عبادت کا کام نہیں ہے بلکہ یہ دین میں گھر لی گئی ہے چیز، اس سے بچنا چاہیے محترم حضرات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو نبی کے فرامین پر حکم کریں، سنت کو اختیار کریں، بدعت سے بچیں، اسی میں ہمارے لیے خیر اور بھائی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔